ہر دور میں ہر دور کی خلافت نے ہر دور کی امامت سے ٹکرانے کی کوشش کی. خلافت ختم ہو گئی، امامت آج بھی زندہ ہے. یہ نظریہ خلافت کہاں سے آیا تھا؟ یہ بعد رسول. دیکھیں لفظ خلیفہ اور لفظ امام دونوں ہی میں زمین آسمان کا. خلیفہ اور خلافہ یہ پیچھے چلنے والے تھے. جو پیچھے آئے وہ خلیفہ، جو آگے ہو وہ امام. مذہب اسلام میں دو ہی نظریات ہیں، ایک نظریہ خلافت ہے، ایک نظریہ امامت ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نظریہ امامت کے پیرو ہیں. نظریہ خلافت سے ہمارا تعلق نہیں. ہم مانتے ہیں خلافت کو، لیکن خلافت الہیت کو مانتے ہیں. ہم الوہیت کی خلافت کو مانتے ہیں کہ جو اللہ نے خلافت قرآن میں کہی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں تو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر خدا کی لعنت. آپ خاموش ہوئے. علی نے جملے کی وضاحت بھی کی. اللہ نے فرمایا پہلی خلافت آدم کی، دوسری داؤد کی، تیسری ہارون کی، چوتھی علی. اب نظریہ خلافت اصل میں بنایا گیا غدیر میں نظریہ امامت کے مقابلے. رسول نے غدیر میں واضح طور پہ اپنے بعد منشور اسلامی کا اعلان علی کی ولایت پہ بند کر دیا اور ولایت علی کو واجب اوجب مستحب کی بحث سے نکال کے ضرورت دین میں شامل کر دیا. کیونکہ حکم خدا آ گیا تھا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب اس نظریے کے مقابلے میں مسلمانوں نے جو نظریہ پیش کیا وہ نظریہ خلافت. انہوں نے کہا نہیں ہم رسول کے بعد امام نہیں مانیں گے، ہم پہلے خلیفہ، پھر دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا. خلافت اتنی کمزور تھی کہ صرف 3 سینے طے کر سکتی اور خلافت تو مجبوراً امامت کے دروازے پہ آئی. اور یہ نحو البلاغہ پڑھنے لگا جب مولا امیر المومنین کے دروازے پہ خلافت آئی کہ علی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. علی لپکیں گے حکومت کی طرف. امیر المومنین کا پہلا جملہ نحو البلاغہ میں ہے علی نے خلافت کی قدر و قیمت بتا دی جو مسلمانوں کی خلافت. یہ علی کے دروازے یا علی ہم آپ کو خلیفۃ رسول بنانے آئے ہیں. علی فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی. تمہاری یہ خلافت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا ہے. میں امیر المومنین کی زبان پڑھ رہا ہوں اور اگلا جملہ سننے کا میرے بات سکا. علی فرماتے ہیں کہ خلافت کی قمیض تم نے انہیں پہنائی تھی جن کے بدن میں پوری نہیں تھی. تبھی میں میرا ساتھ دیا کہ کوئی اقتدار میں بدل سکتا. خلافت علی کے دروازے پہ آ گئی، امامت سے بھیک مانگی گئی کہ امام خلافت کو قبول کر رہے. امیر المومنین نے امامت کا سہارا لیا. مسلمانوں کے پاس خلافت سے 3 سینے طے کر سکی اور امامت کے دروازے پہ آ گئی. یہاں سے شیعت کا پہلا امام شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے علی سے امامت نہیں خلافت کو چھینا. چھین کے کہا اب ہم اپنی مذہبی خاندانوں میں خلافت کو منتقل کریں گے. انہوں نے مختلف ادوار گزارے. اگر تم نے امامت کے مقابلے میں خلافت بنا ہی نہیں تھی تو پھر تم اتنے مجبور ہوئے کہ تمہیں ایک عرصے بعد خیال آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہی نہیں. پھر تم نے خطہ کا پہلا امام بنایا. یہ امام کون سا بنایا؟ ابو حنیفہ. نام اس کا نعمان بن ثابت تھا. یہ کب بنایا؟ خلافت والوں نے اپنا پہلا امام تب بنایا جب امامت میں ہمارا چھٹا امام آ چکا. تمہید میں نوجوان نسل دیکھ رہے ہمارے یہاں امامت 6 سینے طے کر چکی تھی اور انہوں نے اپنا خطہ کا پہلا امام بنایا کہ اب یہ جو فتویٰ دے گا ہم اس پہ بن جائیں. اب ہمیں مسلمان آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے بتائے اگر امامت کی ضرورت مذہب میں نہیں تو جب تم نے پہلا امام بنایا تو ہمارا چھٹے امام بناؤ. ہم 5 امامتوں کے دور دیکھ چکے تھے اور تمہارا پہلا امام. اب تم نے حدیث لکھ دی کہ جو امام کو نہیں مانے گا
جب تم نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا امام ہے، تم نے ہماری حدیث چوری کی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت پائے. تو تمہارا پہلا امام تو آیا ہمارے چھٹے امام کے دور میں. اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ کس امام کی پیروی کرتے تھے؟ اور جب تمہارا پہلا امام آیا نبی کو دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 100 برس بھی ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب ایک نظریہ تو امامت کے مقابلے میں بنایا لیکن کمزور بنا تھا. فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی عمارت کسی دیوار کی پہلی اینٹ بھی ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار سوریہ تک بھی چلی جائے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے. خلافت کی ہاں پہلی اینٹ بھی ٹیڑھی ہے. کیوں؟ جلدی میں رکھی گئی نا، تیزی میں رکھی گئی. اب جتنے مضبوط خلیفہ لے کے آئے، اب اپنے نوجوانوں کو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ میں اپنے جس امام کی آج شب ہے اس کے دروازے میں لے کے آیا. اب ہماری فکر جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے، ہم مانتے اللہ کو ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں، ماتم حسین کرتے ہیں، لیکن ہم فقہ محمدیہ نہیں، علویہ نہیں، حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، جعفری. اب آپ میری نوجوان بچے مجھ سے سوال کریں کہ ہم جعفری کیا کیوں؟ کیونکہ 5 امامتوں کے دور میں جب یہ چھٹے امام کا دور آیا ادھر مقابلے میں جھوٹے امام بننے شروع ہوئے. ایک جھوٹا نظام امام کے مقابلے پہ فقہ کا رائج ہونے لگا. اور یہ دور اتنا روشن دور تھا کہ اس دور میں بنی امیہ سے اقتدار بنی عباس کو منتقل ہوا. بنی امیہ دنیا سے جا چکے تھے اور بنی عباس کا پہلا بادشاہ منصور عباسی تخت پہ بیٹھے. بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. یہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. امام کو موقع مل گیا. امام نے بساط علم بچھا دی اور امام نے اتنی تیزی سے علمی کام کیا، اتنی تیزی سے علمی کام کیا کہ امام کی یونیورسٹی سے جو پہلے اسٹوڈنٹس امام کی یونیورسٹی اور امام کے اس کیمپس سے نکلے ان کی تعداد 40,000 ہے. اور امام نے کہا کہ تم نے مجھ سے پڑھ لیا ہے. تو وہ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ کوئی عام لوگ نہیں، جابر بن حیان اللہ. ان میں کیمیا کے ماہر اترے تھے، ان میں ریاضیات لے کے جا رہے تھے، ان میں فزکس لے کے جا رہے تھے. اور امام نے انہیں کہا کہ اب اپنے گھروں کو نہ جانا، پھیل جاؤ دنیا میں، جا کے جو میں نے تمہیں سکھایا ہے لوگوں کو بتاؤ. وہ جب جا کے جنگلوں صحراؤں میں بستیوں میں وادیوں کو لوگوں کو جا کے علم کی باتیں بتاتے وہ لوگ حیران ہو کے کہتے ہم نے تو اتنی علم کی باتیں نہیں سنی، کس سے سن کے آئے ہو؟ وہ کہتے کالا صادق. ایک سچے نے کہا. اب فقہ جعفریہ پھیل گئی. یہ تمہاری شیعت کی ابتدا کیا پڑھا؟ تمہارے مذہب کا وجود 5 اماموں کے دور میں امامت کو محصور رکھا گیا، امامت کو محدود رکھا گیا، امت کو امام سے دور کیا. چھٹے امام کا دور آیا، امام نے شیعت کو مضبوط کر دیا، مذہب اہل بیت کو مضبوط کر دیا. چھٹے امام نے اپنے بہت جلدی کے دور میں بہت زیادہ کام کر دیا. اب اس امام کے بعد 7ویں شہنشاہ کا دور آیا. اب حکومت اور خلافت کا دور آ گیا. اب بنی عباس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اقتدار جم چکا تھا. 7ویں شہنشاہ کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ قید خانے میں گزر گیا. یہ دور کس کا آ گیا تھا؟ یہ ہارون الرشید کا دور. اس فرعون کی 2 بیویوں میں سے اولاد تھی. ایک کا تعلق عرب سے تھا، ایک کا تعلق عجم سے. جو بیوی عرب سے تھی اس سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام امین عباسی. جو عجم سے تھی اس سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام مامون عباسی. دونوں بیٹوں کی باپ کے مرنے کے بعد حکومت میں لڑائی ہوئی. خلافت والوں کے بیٹے لڑتے ہیں، کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے ہوں، امامت کے لیے لڑائی ہوئی. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. تو پھر مجمع کو چلانے کے لیے جملہ کہہ دوں، جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام بنا سکتے.
کی نسل. اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ عرب والے بغاوت کریں کہ ایک اجمی نے ایک عربی کو قتل کر دیا، تو اس نے ایک ڈھونگ رچایا کہ میں نے بھائی کو حکومت کے لیے قتل نہیں کیا، کیونکہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتا تھا اور میں اہل بیت کا دیوانہ ہوں. اس نے اہل بیت کی محبت کا بھیس بدلا، روپ دھارا، تاکہ اہل بیت کی محبت کے تحفظ میں میں عربوں کی بغاوت سے بچ جاؤں. اور فوراً ایک قاصد مدینے روانہ کیا اور امام علی نے موسیٰ رضا سے کہا کہ میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں. جب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا تو امام ہی کے ایک صحابی نے کہا کہ فرزند رسول، ایک ظالم اور فاسق کی ولی عہدی آپ قبول کر رہے ہیں. امام نے وہی میں قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر یوسف عزیز مصر کا ولی عہد ہو سکتا، یہ حکومت ان کا حق ہی نہیں، یہ خاص دل ہے. امام نے میں اس سے ولی عہدی نہیں دے رہا، حقدار اپنے حق کی طرف جا رہا. اب یہاں سے مضمون شروع ہو چکا، تبلیغ میں سنا چکا. اب اس کے ذہن میں کہیں ایک ڈر بھی تھا کہ میں نے عربوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے امام کو ولی عہدی تو دے دی، کہیں امامت مضبوط نہ ہو جائے. جو لوگ امام کو لینے کے لیے مدینے سے گئے تھے، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ امام کو زیادہ آبادی والے رستوں سے نہیں لے جانا جہاں شیعہ اکثریت ہے. نیشا پور کے رستے سے امام کو بصرہ کے رستے سے لے جانا. لیکن جب امام کا قافلہ بصرہ سے ہوتا ہوا نیشا پور کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے ایک منظر دیکھا کہ 24,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم لیے امام کا انتظار کر رہے تھے. کون انتظار کر رہے تھے؟ جو حدیثیں لکھتے تھے، جو اس دور کے نامہ نگار تھے، جو اس دور کے میڈیا کے رپورٹرز تھے. وہ حدیث لکھنے کے لیے ترس رہے تھے. 24,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں لیے امام کا انتظار. جو امام کی سواری پڑی 24,000 کی ایک آواز آئی، فرزند رسول ایک حدیث لکھواؤ. اب اس پہ سوال کرو کہ 24,000 ایک حدیث کے لیے کیوں تڑپ رہے؟ تو اسلام میں اتنا بھیانک آ گیا تھا، جھوٹی حدیثیں اتنی کر دی گئی تھی کہ امت سچی حدیث کے لیے تڑپ رہی تھی. آج مسلمان کہتے، مولوی کہتے نہیں جھوٹی حدیثیں کون سی ہوتی ہیں؟ اگر جھوٹی حدیثیں علیحدہ کی تھی تو تم نے صحیح بنائی. نہیں، بات آپ سمجھ نہیں سکتے. امام بخاری نے جب اپنی حدیثیں اکٹھی کر کے کہا کہ یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کچھ جھوٹی تھی. مسلم نے صحیح بنائی ہے تو وہ جھوٹی تھی. ہمارے پاس کوئی صحیح نہج البلاغہ اور کوئی غلط نہج البلاغہ نہیں. ہمارے پاس کوئی صحیح کافی اور کوئی غلط کافی نہیں. اب انہوں نے حدیث سے اتنی چھوٹی کر دی گئی تھی، اتنی وضع حدیث کا فتنہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ کس امام کے دور میں کتنی حدیثیں کہ کوئی غلط حدیث لے کے آتا اور ایک پلے میں حدیث رکھی جاتی، دوسرے میں سونا. جھوٹی حدیثیں سونے کے عوض بیچی جاتی تھی. ایک ایسا دور بھی آیا تھا، بچے اس بات پہ مسکرائیں گے لیکن یہ مذہب کی حقیقت ہے، لوگوں کے گھر میں پیسہ ختم ہو گیا تھا تو یہ پیسے کی جگہ پہ حدیث سے لے جا کے ترازو پہ تول کے سبزی خریدا کرتے تھے. گھر کی سبزی کے لیے گھر سے حدیثیں لکھنی، دکان پہ جا کے کہنا میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں، مجھے آج کے دن کے لیے سبزی. یہ دور اسلام نے دیکھا. اتنی جھوٹی حدیثوں میں ہمیں کیا رہے ہو؟ اس پر سے علی دکھاؤ. علی دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھ. اب میرے مولا کے لیے 24,000 ہاتھوں پہ کاغذ کرو، فرزند رسول لکھوائیے، فرزند رسول لکھوائیے. کمال، پہلا ہی کام میرے شہنشاہ کا جو آج کے امام کے موقع بیٹھو سب اٹھانا. اب امام کو پتا چل گیا کہ لمبی مدت کے بعد امت حدیث لینے آئی ہے. امام نے حدیث کی اب وہ دینی ہے کہ پچھلا اتنا لمبا عرصہ اس کی ایک حدیث نہیں پورا کر وہ سارے کا سارا عبور کر دوں. جب کتابت کا جملہ آ گیا ہے تو میں جملہ وہ بھی دے دیتا ہوں. 24,000 ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے تھے، کا رسول مانگ رہے تھے اور یہ دے بھی رہے تھے. آج انہیں کی نسلیں ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کہنے فرزند رسول لکھوائیے. جس سواری پہ میرے آپ کے شہنشاہ بیٹھے تھے اس سواری پہ اس ہماری تھی
اس کے چاروں طرف قیمتی پردے لٹکائے ہوئے تھے، امام اس کے اندر بیٹھے تھے۔ جب سواری کے پیچھے دوڑے حضرت رسول لکھوائیے، رسول کا واسطہ لکھوائیے، ایک حدیث لکھوا دیجیے، مولا کو ایک حدیث دے دیجیے۔ امام نے ہماری کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے امام نے رخ امامت کو پکڑ لیا۔ مدت کے بعد امت نے حقیقی امام کے چہرے کی تلاوت سیاحت کے لیے تشریحی نظریں اور امام کا کلام سننے کے لیے تڑپتے ہوئے قلم نے امام کو دیکھا۔ امام کا پہلا جملہ سنیے، پہلی حدیث سنیے گا۔ امام نے یوں سر بات کر سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ ایک قلعہ ہے، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ لوگوں نے جلدی دیکھا لا الہ اسم، امام نے پھر دوبارہ پڑھتے دیکھا من داخل حسنی آمن من عذاب، جو اس قلعے میں داخل ہو وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا۔ صرف اتنی حدیث لکھی گئی، لا الہ ایک قلعہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لکھنے کے بعد محدث نے قلم اٹھایا، حدیث تشنا تھی، کیوں تشنا تھی؟ سنو مجھ سے، امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے، لا الہ ایک عمارت ہے، امام نے قلعہ، گھر کے دروازے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو کسی کو بچانے کے لیے ہو، ایک قلعہ ہے، انہوں نے وہیں پہ کاغذ سے لگ رکھے کہ قلعہ ہے، تو یہ تو بتایا نہیں داخل کہاں سے ہو گیا، کہاں جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے دوبارہ ہماری کا پردہ اٹھایا، امام نے دونوں سینے دونوں گھٹنے اپنی سواری کے سینے پر رکھے اور امام نے سواری کو اپنی بدل آگے کہا اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، کہ پھر پتہ گرا دیا کیسے داخل ہو گئے، شہر سے تقوی سے عبادت سے تقریباً کے نمازوں سے روزے سے کیسے داخل ہے۔ امام نے کہا اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں شرط، میرا باپ شرط، میرا دادا علی شرط، اب جو کہہ دوں اگر جگر سنبھالیں، علی ولی اللہ لا الہ کی شرط ہے۔ اس بنیاد پہ اور جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھو شرط کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، وضو شرط ہے، ہمیشہ عبادت ہے، دل کا صاف ہونا شرط ہے، حج عبادت ہے، سفر کرنا پہ دوڑنا کعبے کے چکر لگانا حج کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نماز پڑھوں گا لیکن شرط پوری نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا لیکن شرط پوری نہیں کروں گا، عبادت تب تک ہوتی نہیں جب تک شرط نہ ہو، جب تک وضو نہیں نماز کیسی، جب تک دل صاف نہیں روزہ کیسا، جب تک کعبے کا طواف نہیں تیرا حج کیسا، جب تک بھی دانے چاہتے
زندگی میں کبھی بھی یہ سوچنا ہے نا کہ امام کسی ایک موضوع پہ دو مختلف حدیثیں کریں، ایسا شاید ہو نہیں سکتا۔ امام ہمیشہ، اور یہ نہیں صرف ایک امام، اگر کسی ایک امام نے ایک حدیث کہی تو ادنا امام اس حدیث کی تائید کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام موضوع بدلے اور حدیث ایک۔ اب میں تمہیں بتانے لگا امام نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ، اس کی لا الہ الا ہے، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں مشہد جاؤ، آخر شہنشاہ کے غوث میں مولا لے کے مولا کی زلی کے اندر جاؤ تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو امام کی۔ یہاں کیا کہا، لا الہ الا اللہ، اس کی لا الہ الا اللہ کی لا۔ مشہد میں مولا کے دروازے پہ حدیث لکھی ہے، حب علی اور حسنی، علی کی محبت بھی گرا ہے جیسا لا الہ کی لا ہے، ایسا ہی علی کی محبت بھی ہے۔ امام نے اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، ان میں سے ایک شرط تھا، لوگوں کو پتا چل گیا جسے کمزور کر رہے ہیں یہ تو شرط دین ہے۔ سواری بڑھتی 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 خراسان پہنچ گئی۔ امام رشید نے اپنے پورے روب کے ساتھ امام کا استقبال کیا، استقبال کر کے امام کو تخت پہ لا کے ایک عالی شان کرسی پہ بٹھایا، کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا، فرزند رسول میں آپ کی بیعت لینے لگا، یہ امت آپ کی بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہے، بیعت لیں اس سے۔ امام نے بلا تشریح اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے چہرے کے برابر آ کر روکا۔ اب لوگ سامنے اب لوگ سامنے کھڑے، امام کی بیعت لینے کے لیے لائن لگی ہے اور امام کو بیٹھے، اب لوگ مامون کی طرف دیکھ رہے ہیں، مامون امام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امام اس کے روکے بیٹھے۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی جب تک مامون نہ بولے ہم کیسے بولے، مامون کی ضرورت نہیں ہو رہی جب تک امام خود نہ فیصلہ کرے نہ آگر تھوڑی دیر کے بعد مامون کا فرزند رسول لوگ بیعت کے لیے کھڑے ہیں، تو امام نے کہا کر کیوں رہے، آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کریں گے۔ امام نے تجھے نہیں پتا حجت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کیا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ تو نے کہاں سے سیکھی؟ میرے باپ نے ایسے کروائی تھی، اس نے کہاں سے سیکھی؟ اس سے پہلے خلیفہ نے ایسے کروائی تھی، اس نے کس سے سیکھی تھی؟ کیا اس سے پچھلے خلیفہ نے ایسے کروائی، اس نے کس سے سیکھی تھی؟ کیا سقیفہ میں ایسے ہوئی تھی؟ اس میں ہم میں کہیں فرق ہے، سقیفہ میں ایسے ہوئی تھی، غدیر میں ایسے میرے باپ کی بیعت بھی غلط ہمارے دادا کی بھی غلط، جو کر کے وہ غلط کر گئے۔ آخر امت میں ایک حیرانی کیفیت، امام گھبرا کے کہا کرمانی تو بیعت ہی ہے، چاہے ایسے ہو یا ایسے ہو۔ امام نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتی، اس نے کہا اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے کہ ایسے ہوئی اور ایسے نہیں ہوئی۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ سے اوپر ہوگا۔ ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے، ہم ایسے کرواتے۔ امامت کی ہم بیعت ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی۔ ایک بندہ پورے مجمع سے مجھے صدر کی قیمت ہے لیکن دے ضرور، باقی کے چرچ کو ہو جانا۔ اب پتا چلا کہ علم کا پنجہ کیوں ہے۔
امام نے ہاتھ میں مامون نے کہا جب امام نے دلیل بھی قرآن سے دے دی اور حکم بھی دے دیا، مامون نے کہا کرو گئے، پہلا آیا اس نے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امام اس کو آیا، اگلا آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امام اس کو، تیسرا آیا اس نے انگوٹھے سے بیعت شروع کی، چھوٹی انگلی پہ ختم کی، امام اس کو، ایک لمبی لائن بیعت کر چکی ایک انصاری نوجوان، اس نے چھوٹی انگلی پہلے رکھی، آخر میں انگوٹھا رکھا، امام نے کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ فلسفہ سمجھو امامت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امام نے خلافت والوں کو دور کیا ہوگا، کیونکہ بیعت لفظ نکلا ہے بے سے، بے کہتے ہیں خرید و فروخت، بیعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو حاکم ماننا، بیعت کرنے کا مطلب ہوتا کچھ بیچنا کچھ خریدنا، 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں 5 خریدی جاتی ہیں، جان، عزت، نفس، مال، اولاد، دے دو، رزق، عزت، بخشش، مغفرت، آخرت لے لو۔ یہ بیچ وہ سکتا ہے جس کا 5 پہ کنٹرول ہو، ہم کسی کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں خبر ہے رزق کوئی نہیں دے رہا، بخشش کوئی نہیں کر سکتا، مغفرت کوئی نہیں کر سکتا، آخرت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔ امام بیعت ہو چکی، اب امام نے امت کو مدت کے بعد بیعت کا طریقہ سمجھایا کہ بیعت چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کیا کرو، یہ رسول کی سنت ہے، رسول ایسے بیعت کروایا۔ اب مامون پریشان کہ امام نے پہلے دن ہی آ کے صرف میرا ہی نظریہ غلط نہیں کیا تو ساری کی ساری خلافت کی صاف کی لپیٹ، پیچھے جو ہوا وہ غلط، یہی ہوا نا، اب جنگ نہیں ہو رہی، لڑ نہیں رہا امام، دیکھو امامت کا روح دیکھو، یہاں جنگ نہیں ہو رہی، یہاں کوئی لشکر نہیں آ رہا، یہاں سر نہیں کاٹا گیا، نظریے کو شکست دی، فکر کو شکست دی، ارادے کو شکست دی۔ امام رشید نے کہا خزانہ رسول، روم والوں نے جو سکہ رائج کیا تھا، اور روم والوں کا سکہ جیسے آج کے دور میں امریکن ڈالر ہے، اس دور میں روم کا سکہ ہے، روم عیسائیوں کی سلطنت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سکہ سب سے زیادہ مسلمانوں ممالک میں جاتا ہے، 5ویں امام کے دور میں انہوں نے اپنے سکے پہ عیسائیت کی تبلیغ کی، 5ویں شہنشاہ نے اسلامی سکہ بنایا تھا سب سے پہلے، لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا تو مامون نے کہا کہ فرزند رسول وہ مسلمان سکے سے خرید و فروخت نہیں کرتا ہے، بتائے کیا کرے۔ امام نے سکہ کہاں ہے، سکہ لایا، امام نے فرمایا رومیوں کا سکہ کہاں ہے، دیکھا گیا کہ رومیوں کے سکے اپنے سکے پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام نے کہا تم بھی اپنے سکے پہ اسلامی عقیدے کی تبلیغ کرو۔ مامون کے کہنے لگا خانہ کعبہ کی تصویر نقش کرواتے، لا الہ الا اللہ لکھواتے، مولانا فرمایا نہیں، سلطنت بھی الہی ہے، حکم بھی الہی ہے، فیصلہ وہ کرے گا کہ سکے پہ کیا ہوگا۔ مامون نے کہا اب اس سے کون پوچھے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وقت دے نہ 2 رکعت نماز پڑھو، امام کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، امام کا لہجہ ہی توحید کا لہجہ ہوتا ہے۔ امام نے سکہ ہاتھ پہ رکھا اور اپنی انگوٹھی کو اٹھا کے امام نے سکے کے اوپر رکھا، اور جب اٹھایا تو لکھا ہوا تھا علی اور علی اللہ۔ محمد رسول اللہ سے نہیں تھی، سکہ پھیل گیا، اس نے حکم امام کے تحت سکہ راج کو کروا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے کہا کہ اس سکے میں تو ہماری پوری خلافت ہے، اس نے سکہ بند کروا دیا، مومنین اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھے۔ مومنین کو سکہ بازار میں دیتے نہیں تھے کیونکہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ وہ دور تقیہ کا دور تھا، بیوی شوہر سے مدد چھپاتی تھی، ماں باپ اولاد سے مدد چھپاتے تھے۔ اس دور میں شیعہ اپنی پہچان نام لے کے نہیں کروا سکتے تھے، نام دشمنوں کے نام جیسا رکھ دیتے تھے تاکہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔
رہتے دشمنوں کی آبادی میں تھے تاکہ زندہ رہ سکے. ایک مشکل ترین دور تھا. شیعہ اپنی پہچان کے لیے اسی کا سنبھال کے اپنے پاس رکھتے. جب کبھی سفر میں جاتے اس شیعے کو اپنے بازو پہ باندھ لیتے. پھر پوچھتا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ امام زمان ہے. عبادت میں ہے، سفر میں ہے، مسافرت میں ہے. میں نہیں چاہتا کہ لمحات ضائع ہوں. جلد از جلد آپ تڑپ رہے ہیں حسین بن علی سے ملنے کے لیے. آپ کا سفر طویل نہ ہو جائے. ملاقات یقینی بھی ہے اور جلدی کی بھی. بس میرے آپ نے شہنشاہ نے روشن ترین دور کر دیا اور ہر جگہ پہ اہل بیت کے علوم کی تبلیغ اور ترویج ہونا شروع ہو گئی. مامون کے لیے یہ گراں گزر رہا تھا. جس کو بلایا تھا اس نے خلافت کو دن بدن کمزور کر دیا. آخر مامون رشید نے امام کو پورا منصوبہ بنایا. امام کا ایک اس کا نام وسلط ہے. امام کہا کرتے تھے وسلط تو اس سے وہی نسبت ہے جو سلمان کو علی سے تھا. مولانا نے وسلط کو قریب بلایا. وسلط سے کہا وسلط یہ جو تو سمجھتا ہے نا کہ مامون آئے دن مجھے دربار میں بلا کے میری تعریف کے قصائد اور فضائل پڑھتا ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. در اصل کہ میرا قاتل ہے. قاتل کا نام آنا تھا. وسلط کے چہرے پہ شادی میں مولا یہ آپ کو کیسے قتل کرے گا؟ امام نے فرمایا وسلط ایک دن مجھے اپنے محل میں دعوت کے بلائے. اس کے کچھ غلام عربی اپنے ہاتھوں سے انگور کا شربت بنا رہے ہیں اور اناروں کا شربت بنا رہے ہیں. ان کے ہاتھ زہر سے بھرے ہوئے. وہ میرے سامنے انار توڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے انار کے دانوں پر شربت کر رہے ہیں. اس میں زہر مل چکا ہوں. مامون مجھے وہ انار کا شربت پیش کرے. میں اس سے دو گھونٹ پیوں. وہ میری وجہ شہادت کرے. یہ کہہ کے امام نے کہا کہ جب ابا سلط میں گھر آؤں اور میری شہادت ہو جائے، مامون کو میری شہادت کی خبر ملے، یہ روتا ہوا میرے دروازے پہ آئے گا تاکہ امام سے محبت کا اظہار کر سکے. یہ آگے کہے گا کہ میں امام کو غسل دوں گا. مامون جب یہ اعلان کرے تو ابا سلط ہوشیار رہے. میرے گھر میں ایک نور کا خیمہ نصب ہو، اس کے اندر میری میت کو رکھ دے. میرا بیٹا تقی اجازت امامت سے آئے گا اور وہ آ کے میری میت کو غسل. خبردار کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ. امام کو غسل صرف امام دے سکتا ہے. معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے. میرا جنازہ خود بخود اس نورانی حالے سے باہر آئے گا، اس نورانی خیمے سے باہر آئے گا. جب میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مامون سے لباس پہنے میرے جنازے کے آگے رو رہا ہوگا. جب جنازہ گاہ میں جائے گا تو یہ جنازہ پڑھانے کی کوشش کرے گا. یہ تیز آندھی آئے گی. میرا بیٹا مصلی پہ آئے گا، میری نماز جنازہ کی امامت کرنا. اے ابا سلط جب میرا جنازہ ہو جائے میری تدفین کا معاملہ ہے. یہ جان بوجھ کے ہارون رشید کے کپڑوں کے پائنتی کی طرف، قدموں کی طرف میری قبر بنانے کا حکم دے گا. جب وہاں کدال مارا جائے گا تو زمین وہاں سے رستہ نہیں دے گی. زمین کھودی نہیں جائے گی.
مجبوراً اس کو ہارون کے سرحانے کدال لگانا پڑے گا. جب وہاں ایک بار کدال لگاؤ گے زمین پھٹ جائے گی, نیچے سے ایک سفید سنگ مرمر کی تختی باہر آئے گی جس میں لکھا ہوگا یہ قبر رضا ہے. اس کے نیچے ایک پانی ہوگا جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیار نہیں ہوگی. ایک بڑی مچھلی آئے گی, وہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا. میری میت کو اس قبر کے اندر رکھ دے. خبردار کوئی بھی میری قبر میں مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کرے. امام کبھی بھی امت کا حق نہیں دے گا. میں نہیں چاہتا کوئی دشمن امام پہ یہ احسان ہے. میری قبر خود بخود بند ہو جائے گی. اب سنت میری قبر کے تعویذ کو بند کر دے گا. اب سنت نے وہ صحابی ہے جس نے امام سے امام کی شہادت سنی. یہ جو تم عزاداری کرتے ہو نا, یہ تو زیارت حسین کے لیے اس آگ میں شہنشاہ کی جو طرف تھی وہ قابل دید تھی. مولا جب خراسان میں ہوتے تھے اور امام نے ایک لمبا دور بنی رہنے کا گزارا, جب بھی کوئی عراق سے جاتا امام اس سے ملنے کی خود تمنا کرتا, اسے بلا کے کہتے خبر ہوئی ہے تو عراق سے آیا. پھر وہ کہتا ہے عراق سے. امام رضا رو کے کہتے ہیں کیا تو نے میرے جب حسین کی قبر کی زیارت کی, کیا تو کبھی میرے جب حسین کی قبر پہ گیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے ہاں مولا میں قبر حسین کی زیارت کی بھی کرتا ہوں, میں نے کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں تو میں سفرے کر رہا میں. امام کو جب وہ کہتا کہ میں نے قبر حسین کی زیارت کی, امام اپنی مسجد سے اٹھتے اس کی ہاتھ میں پکڑ کے چھوڑتے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے اگر کبھی آپ حسین آ جائے تو میرے چاہی قبر پہ جا کے کہنا میرا غریب بیٹا تجھے سلام دے رہا ہے. محمد علی بھائی آپ کی وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ تو آپ مغرب کے لیے انتظام کرتے ہیں. میرے آگ میں شہنشاہ کی سنت ہے عزاداروں کے لیے قالین بچھانا. مولا جب اپنے گھر میں مجلس کرواتے تو مولا خود قالین بچھاتا. غلام آگے کر کے مولا سے کہتے مولا یہ کام ہم کرے, کہتے نا مجھے خدمت کرنے دو حسین کے عزاداروں کی. مولا قالین بچھاتے. اور یہ سنت امام رضا ہے. کوشش کرنا آج کے بعد مولا مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے, مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی جس جگہ میں مجلس ہو رہی ہوں اس قالین کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگا. لوگ پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کاش تمہیں اس جگہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ وہ مقام ہے جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دن امام رضا کا رونے کو جی چاہا. امام نے اپنے غلام سے کہا یہ بات مدینے کی. امام نے کہا جاؤ دیوبند خدائی کو بلاؤ. دیوبند اس دور کا وسیع کام تھا ذاکر حسین. فرمایا دیوبند کو بلاؤ. صحابی نے جا کے دیوبند کو کہا تجھے امام رضا یاد کر. دیوبند دوڑا. جب امام کے دولت سرا کے قریب آیا تو دیکھا امام دروازے پہ کھڑے. دیوبند نے سمجھا کہ شاید کوئی شاہی مہمان آ رہا ہے, امام کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. جب دیوبند قریب آیا تو امام نے اپنی آواز سے اپنے ہاتھ اللہ لفظ پڑھوں تو ذاکر حسین کہتا ہوں. امام رضا نے جملہ پڑھا. امام کہتے ہیں اے میری دادی کے مددگار تجھ پر میرا سلام. اے میری دادی فاطمہ کے مددگار تجھے میرا سلام. امام نے دیوبند کے گھر میں باہر ڈالی. دیوبند کا ہاتھ پکڑ کے مولا ممبر کے قریب لے گیا. ممبر کے قریب آ کے دیوبند تو میرے جب حسین نے کوئی مسیحہ لکھا. دیوبند نے کہا ہاں مولا چند روز پہلے کہ میں مسیحہ لکھا. امام نے دیوبند کو سنا. دیوبند یوں ممبر کے قریب کھڑا ہو کے پڑھ لیا. امام نے رک ممبر کے دیوبند کام کی کہتا مولا آپ فرمایا تو ذاکر حسین کا ممبر ہے تو میں آزادار حسین دیوبند کا بدل کا پا روک کے کہتا میری سنت نہیں تو صحابہ کا بیٹا زمین میں بیٹھے کہیں پر بیٹھے میں حکومت کہہ رہا ہوں مجھے تھوڑی دیر حسین کا عزادار بننے دے. تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے جد کو رونے کا اجر کیا ہے. ٹیبل حکم امام کے تحت بھی پر گیا ہے. ٹیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اس مرثیوں کو عربوں میں بہت تمیز دی ہے. اس مرثیے کا ہمارے پاکستان کے شاعر ہمارے اہل بیت
محسن نقوی نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ میری شہادت کے بعد لوگوں کو بتانا کہ امام کو کیسے شہید کیا حضرت میرے جانے کے بعد بندہ میرا رہنا کہ تیری چاند میں دشمن ہو جائے. آج مشرقہ اور امام رضا کے صحابی پہاڑی کو بتانا دو صحابی کے امام کے آخری وقت میں حسما ابسن آخری وقت میں وسیعت ابسن کو کی, لیکن جب بلایا ہے نا معلوم نے امام حسما کو ساتھ لے گیا. حسما کو مولا کی وہ بتائی ہوئی روایت یاد تھی.
جب امام نے کہا نا حسنہ مامون نے دعوت میں بلایا، حسنہ کے چہرے کا رنگ وہ بولا مولا کہیں خدائی کا وقت نہیں آیا۔ بولا کہ والے حسنہ میرے ساتھ چلا، تو دروازے میں بیٹھ جا، میں اندر جاؤں گا، اگر دربار سے واپس آؤں تو میرے سر پہ امامت پڑا ہوا نہ ہو، ایک چادر بن کے میرے سر پہ ہو، اور میں نے اس چادر سے اپنا چہرہ چھپایا، سمجھ لینا زہر مل گئی۔ اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو اور امامت ہو، سمجھنا کہ ابھی اس نے سازش نہیں کی۔ حسنہ دروازے میں بیٹھ گیا، امام ادھر چلے گئے۔ اب اپنے جگر سے پوچھو کہ ہم میں سے اگر کسی کو امام کے بتا کے جائے تو لمحے ہم پہ کیسے گزریں گے؟ امام کے قدم دربار کے اندر گئے، حسنہ کبھی چتر کبھی کی طرف دیکھتا، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا، بی بی فاطمہ پھر تیری محبت میں جانا، بی بی تیرا بیٹا بدن سے ٹوٹ ہے، اس کی پہلے مدینے میں حسنہ سانسوں کو گن گن کے امام کا انتظار کرتا، جو ہی امام انتظار کا دروازہ کھولا، امام کے سر کے اوپر چادر دی، حسنہ نے چادر دیکھی، حسنہ رو کے اب میں اگلی سطر پڑھوں گا تو اے شیعوں، کربلا کے مسافروں، حسین کے زائروں، شب شہادت علی بن موسیٰ رضا یہ جملہ سن لینا۔ حسنہ اپنی اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے امام کے پیچھے چلا، حسنہ کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ مولا رضا جہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے زمین سرخ ہو گئی، اس نے امام کے پاؤں کے تلوے سے زمین سے خون نکلتا ہو دیکھا، یہ پاؤں کے امام کے آگے گیا، جب اس نے چھٹ کے دیکھا امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا، شہر اتنا شدید تھا تیرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ شہر کی شدت سے امام کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلے پھٹ گئے۔ حسنہ نے امام کو سہارا دیا، امام کو گھر میں لا کے بٹھایا، امام کو بستر میں بٹھا کے حسنہ نے بستر سیدھا کیا۔ امام کے والے حسنہ جلدی جا، وقت بڑا تھوڑا، اب سنت کو بلا کے لا۔ حسنہ نے دروازہ کھولا، اور یہ قانون قدرت ہے، جب امام شہید ہو رہا ہوتا ہے کائنات میں تغیرات آتے ہیں، آسمان سے تیز آندھی، تیز بارش، آسمان سے بارش کا آنا، بادلوں کا گرجنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی مظلومیت میں معاملہ ہے۔ ادھر امام کو زہر دی ہے، حسنہ نے گھر کا دروازہ کھولا، باہر کالی سیال یوں تیز آندھی طوفان بارش، حسنہ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، حسنہ دیواروں کے ساتھ لگتا ہوا دیواروں کو سہارا دیتا دیتا ابا سنت کے گھر گیا۔ جب یہ ابا سنت کے گھر گیا، ابا سنت نماز شب کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ابا سنت مصلی لپیٹ امام کے شہر میں گئی ہے۔ ابا سنت نے حسنہ کا ہاتھ تھاما، یہ خلشان ہی مدینے میں امام کے گھر کی جگہ پڑ رہے تھے، جب یہ امام کے گھر پہنچے انہوں نے دروازہ کھولا، ابا سنت نے کہا حسنہ کہاں ہے میرے مولا؟ حسنہ نے بستر پہ ہاتھ مارا تھا، ابھی تو جہاں بٹھا نہیں گیا تھا، مولا کہاں ہے؟ ابھی یہ تھوڑ رہے تھے، انہوں نے چراغ روشن کیا، امام میں نظر ریت میں ایسے طرف رہے تھے جیسے کشتی میں پانی پڑتی ہے۔ امام کی حالت دیکھی، آپ سنت نے کہا مولا آپ کی یہ حالت ہو گئی، امام نے دور بتاتے آنے دیکھ ہوئی، مولا باہر موسم بڑا خراب ہے، آندھی بڑی تیز ہے، بارش بڑی تیز ہے، مولا ہمیں رستہ نہیں مل رہا تھا۔ امام نے تم مرد ہو کے رستہ بھول گئے، وہ اکیلی چوکی پہاڑیاں تقدس کی قسم کھا کے روایت پڑھنے لگا،
ملاؤن کی آبادی قریب تھی، سے خبر ہوئی کہ یہاں پر چند مستورات ہیں اور چند مرد ہیں۔ اسے خبر ہوئی کہ یہ موسیٰ کاظم کی اولاد، یہ پانی میں زہر ملا کے دیکھا، ادھر بھائی کو زہر ملی، ادھر صحابہ کی پہاڑی میں بہن کو زہر ملی، زہر سے شہیدہ ہوئی ہے رضا کی بہن۔ ادھر سواری بڑھ چکی تھی اور بی بی کم کے قریب تھی، کم شینوں کا شہر تھا، موسیٰ کے خضر ان کا سردار تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ مولا رضا کی بہن ایک قافلہ لے کے آ رہا ہے، اس نے کم کی گلیوں میں اعلان کروایا کوئی مرد باہر نہ میں پڑھوں گا مسائل مولا کی شہادت کی شب ہے، میں پڑھتا نہیں رہا، اس کا کوئی بچہ چھپ میں نہ آئے، اس کا سردار ہونے کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں کہ ان کی تمام مومنہ عورتیں اپنے سروں میں چادریں لیں، ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں، کون کے دروازے میں کھڑی ہو جائیں، علی بن موسیٰ رضا کی بہن آ رہی ہے، اسے خبر ہو کہ یہ علی کے محبوں کا شہر ہے، یہ علی کے شیعوں کا شہر ہے، یہ رضا کے ماننے والوں کا شہر ہے، کون کی عورتیں اپنے سروں میں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے کون کے دروازے میں چلی گئی، بیوی کو شہر ملی ہوئی تھی، بیوی کا پہلا قدم کون کی گلیوں میں آیا، نہ کون کی گلیوں میں کوئی مرد تھا نہ کوئی بچہ تھا، کون کی عورتوں نے پردوں کی کڑاپیں لگا کے رضا کی بہن کو گزارا۔ میں شہادت کی شب پوچھا جاتا ہوں اے میرے مولا رضا، تیری بہن مدینے سے سفر کر کے آئی تھی، لیکن کم والیوں نے چادروں کی کڑاپیں بنائی تھی، دنوں سے استقلال کیا تھا، جب حسین کی بہن شام کے باہر پہنچی تھی، شرابیوں کے مسئلے تھے، آنکھوں میں پتھر تھے، جو زیادہ کر کیا گواہ ہے بی بی کے حرم سے چند قدم کے فاصلے میں بیت النور جہاں 17 دن کا قیام ہے مولا بی بی اس گھر میں جا کے رک گئی، علیحدہ کمرہ شہزادی کے لیے خالی کیا گیا، یہاں بیٹھی ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی، کن کی عورتیں آتی بی بی سے ملتی، جو بھی کن کی عورت آتی شہزادی آپ کی طبیعت کیسی، ہمیں خبر ہوئی